اتوار کو ہونے والے حیران کن آپریشن کی ایک اور جھلک۔ ایک کے بعد ایک روسی طیارہ یوکرینی ڈرونز کا شکار بنتا گیا۔ کچھ تباہ ہو گئے، کچھ شاید اب مرمت کے قابل نہیں رہے۔ طیارے کے ونگ کے نیچے ایک کروز میزائل جو لانچ کے لیے تیار۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ روس کے ابتدائی وارننگ والے قیمتی طیارے بھی اہداف میں شامل تھے اور نشانہ بنے، لیکن نقصان کتنا ہوا یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ اور پھر وہ کنٹینرز جو ڈرونز کو روس کے ہوائی اڈے تک پہنچانے کے لیے استعمال کیے گئے، دیکھنے میں بالکل موبائل گھروں جیسے، چھتیں کھلنے اور بند ہونے والی واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ یوکرین آہستہ آہستہ اپنے آپریشن کی جھلک دکھا رہا ہے۔ جنہوں نے یہ کامیاب کارروائی کی ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ صدر زیلنسکی نے افسران کو تمغے دیے جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن اسپائڈر ویب کو روکا جا سکتا تھا۔ Припинення вогню могло би бути до операції, яку ми зробили відповідно правильно. اس آپریشن سے پہلے جنگ بندی ہو سکتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا یہ آپریشن ہوتا؟ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس دوران کچھ نہ کریں۔ لیکن روسی رہنما کا موڈ بھی کچھ اچھا نہیں۔ وہ واضح طور پر غصے میں ہیں۔ И в то же время просят وہ 30 یا 60 دن کی جنگ بندی مانگ رہے ہیں۔ وہ ایک سربراہی اجلاس چاہتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں ہم ایسی ملاقاتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ بات کس چیز پہ ہو؟ ہم دہشت گردوں سے کیسے مذاکرات کریں؟ ہم انہیں لڑائی میں وقفہ دے کر کیوں حوصلہ دیں؟ یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی کی کوششوں کے لیے اچھا نہیں۔ انہوں نے اتوار کے حملے کے بعد پہلی بار صدر پوتن سے بات کی اور مایوس کن لہجے میں سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا، یہ ایک اچھی گفتگو تھی لیکن ایسی نہیں جو فوری امن کی طرف لے جائے۔ صدر پوتن نے بہت زور دے کر کہا کہ وہ فضائی اڈوں پر ہونے والے حالیہ حملے کا جواب دینا لازمی سمجھتے ہیں۔ رواں ہفتے کے سارے شور شرابے کے باوجود سفارتی عمل ابھی جاری ہے۔ چند دنوں میں 3 برسوں سے جاری جنگ کا سب سے بڑا قیدیوں کا تبادلہ متوقع ہے، لیکن جہاں تک جنگ بندی کا تعلق ہے اس کا امکان کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں آتا۔